خبر چل رہی ہے کہ انس بھائی اور سعد بھائی کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور تھوڑی دیر میں پولیس انہیں گرفتار کر لے گی۔ میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ مرکز آرڈر کر دے، پاکستان کے سارے تھانے ہمارے کارکنان خود بھر دیں گے، پولیس کو چھاپے مارنے اور ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تھانوں میں خود پیش ہو جائیں گے۔ ہم نے کون سا کوئی پہلی مرتبہ پرچے بھگتنے، ہم نے کون سا کوئی پہلی مرتبہ تھانے دیکھنے، اور ہم نے کون سا کوئی پہلی مرتبہ یہ سارے حالات دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ مرکز آرڈر کرے، ہم سارے خود ہونے کو حاضر ہونے کو تیار ہیں۔ اور بھائی ہم نے پہلے بھی بھگتا ہی ہے سب کچھ۔ دوسری بات یہ کہ ہم کوئی پرچوں سے، تھانوں سے اور ان ہتھ کنڈوں سے ڈرتے ہیں؟ بھائی اس سے پہلے یہ سب ہو چکا ہے، ہم نے بھگتا ہے۔ اور جب ہم جائیں گے تھانوں میں اور ہمیں گرفتار کیا جائے گا تو ہمارا کیس کوئی انڈیا میں چلنا ہے، جج انڈیا کے ہوں گے، ہمارا کیس جو ہے وہ انٹرنیشنل عدالت میں چلنا ہے، وہاں پر جو ہے انگریز جج ہوں گے، مسلمان ہی ہیں، اسی ملک کے جج ہیں، اور ہم نے یہیں رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ گئے ہیں، ہمارے پلاٹ لندن میں نہیں ہیں، آج حکومت ختم ہوئی اور کل لندن چلے گئے ہیں، آج عہدہ ختم ہوا اور کل لندن چلے گئے، باہر ملک بھاگ گئے۔ بھائی ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اور یہی رہنا ہمارا، سب کچھ یہیں پر ہے۔ اور جب پہلے مسجد سیل ہوئی تھی تو وہ کس نے کھلوائی تھی؟ وہ بھی تو ایک جج ہی تھا، اللہ جس سے کام لے۔ پہلے جب سعد بھائی بند ہوئے تھے وہ کس نے ضمانت کروائی تھی؟ وہ بھی تو جج ہی تھا۔ اور بھائی کوئی اللہ کا بندہ کسی سے بھی حضور کام لے سکتے ہیں، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ کوئی حضور کا غلام ہوگا عدالتوں میں جو بیٹھے ہیں، جو حکومتیں کرتی ہیں، ضروری تھوڑی ہے عدالتیں وہی کریں؟ جو ظلم انہوں نے کیا ہے ضروری تھوڑی ہے عدالتیں بھی وہی کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دین کے رستے کبھی آسان ہوئے؟ سعد حسین کا رتبہ امام حسین سے زیادہ تو نہیں ہے، انس حسین کا رتبہ امام حسین سے زیادہ تو نہیں ہے؟ تو جب ان کو شہید کیا جا سکتا ہے، یزیدی حکومت ان کی گردن کاٹ سکتی ہے، تو پھر آج جو حضور کے غلاموں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام طائف پر آپ کے پاؤں مبارک تک خون پہنچا۔ دین کے راستے مشکل ہیں، دین مشکل سے ہی آتا ہے، لیکن اللہ دین میں امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کے ساتھ زیادتی کرنے والے باقی نہیں رہتے، لیکن دیندار اور دین ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ امید ہے حضور کا دین اب بھی انشاءاللہ ضرور تخت پر آئے گا، ان ساری مشکلات کے بعد۔ بخیر آداب کے آداب عرض ہے۔